اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ رب العزت نے جیسے آج 27ویں کی رات ہے، 26واں روزہ ہے، اور الحمدللہ بس قریب ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان بخیر انجام پہنچے گا، اور جن لوگوں نے محنتیں کر لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، ان کی دنیا میں بھی خیر و برکت، چین، نصیب اچھے اور راحت کی زندگی دنیا میں بھی، اور آخرت کی زندگی بھی ان کی جو ہے اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت اوپر بھی ان کے معاملات صحیح فرما رہے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ان کو اس بات کی سمجھ دے، صحت مند، تندرست، توانا، ہٹے کھٹے جوان، دیہاتوں میں بھی گھروں میں دوپہر کو کھانے پک رہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا کون سا مہینہ ہے۔ اور اب یہاں ہیں مسجد، یہاں ہم نے کینیڈا میں مسجدیں چرچوں کو تبدیل کر دی ہیں، جو شرک کے ہاؤس تھے وہ توحید کے گھر بن گئے ہیں۔ اللہ رب یہاں اتنی تبدیل، اس کی وجہ کیا ہے کہ گاڑیوں کے پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی، ہر وقت لوگ آ کے یہی کہتے ہیں امام صاحب کو کہ میرے گھر کے سامنے گاڑی کو، دور دور گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ اتنی ہوتی ہے یہاں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اتنی گاڑی آ جاتی ہے کہ ساری سڑکیں، سب چیزیں بند ہو جاتی۔ یہ ایک مسجد کی میں بات بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رات کو تراویح پڑھنے کے لیے 20 تراویح، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہمارے قاری صاحب صدیقی نام ہے ان کا، حضرت ابوبکر صدیق سے نسبت، اللہ نے ان کو ایسی سعادت بخشی ہے، ایسا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ روح جو ہے خوش ہو جاتی ہے۔ ہر روز لوگ پورا ایک پارہ پڑھتے ہیں، 30 پارے ختم ہوں گے قرآن پاک۔ بچے بھی ہیں، لوگ خدمتوں کا اہتمام، پانی وافر، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بچے کھا رہے ہیں لوگ، تو کیا ہو گیا؟ یہ وہ ملک ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں فلاں۔ جو یہاں آ جاتا ہے پاکستان سے وہ یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا تو ایمان تازہ ہو گیا، مجھے تو اسلام۔ اور یہاں ہمیں اطلاعیں ملتی ہیں کہ دیہاتوں میں، ایون شہروں میں گرمی تو ہے ذرا، چلو گرمی ہو گئی، لیکن گرمی برداشت کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ تھوڑی اللہ کے لیے برداشت کر لیں گے، اللہ سے کیا لیں گے آپ؟ ہمارے دادا محترم میاں احمد بخش مرحوم، بمبول کے لوگ سارے ان کو علاقہ تھل کے جانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب پولیس سے آ گئے ریٹائر ہو کر، تو اپنی مسجد، گاؤں کی مسجد کی تعمیر اور اسی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک موقع ایسا آیا، انگریز کمشنر آیا، لوگوں کو زمینیں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک قوم کو اس بنیاد پر اس کی زمینیں ختم کی جا رہی تھیں کہ ان کی قوم، ان کا جو قوم کہلاتی تھی وہ زمیندار قوموں میں نہیں آتی تھی، لوگوں نے ہی وہاں شکایت کر دی، لوگ وہاں کے لوگوں، یہ تو کمی ہے جناب، تو کمیوں کو زمین نہیں ملتی تھی، انگریز تھا تقسیم کرنے۔ تو والد صاحب ہمارے دادا محترم جو تھے، انہوں نے وہاں اس انگریز کو کہا، کمشنر کو، اب وہی بول سکتے تھے الحمدللہ کہ کیوں پولیس کے ریٹائرڈ تھے، تعارف کرائے کہ میں پولیس کا ایس ایچ او تھا فلانا تھانہ محبل میں،
میری آخری ڈیوٹی تھی، میں آیا۔ ہمیں بھی لوگوں نے واقعات سنائے الحمدللہ، ہر وقت یہ باتیں سنا بیٹھتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس جب ہم جاتے تھے جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہماری اتنی عزت کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اس دادا کی قربانی کی۔ اچھا ہوا کیا کہ وہ انگریز کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ذمہ دار ہیں، تو انگریز نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا جناب ثبوت تو ہے، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ میں ثبوت ہے ان کی قوم کو وہاں جو ہے عدالتوں میں، اور وہاں وہ زمیندار ہیں یہ لکھے۔ اس نے کہا آپ حکم لے کے آئیں، میں 15 دن کے بعد پھر آ جاؤں گا۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع یہاں سے ہوئی کہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں، ہم تو نہیں تھے اس وقت، لوگ بتاتے ہیں کہ ساون کا مہینہ، ساون بدرو کے مہینے ہمارے علاقے میں سخت ترین گرم ہوتے ہیں۔ دادا محترم ان لوگوں کے ساتھ پیدل گئے یہاں بمبول سے ماڑی شاہ صغیرہ یا بلو، جہاں اس وقت بسیں ملتی تھی، اور روزے کی حالت میں، اور کہتے ہیں رستے میں وہ پانی والی جو ہے محل ماری ہوئی تھی، اور اس کو پانی کے ساتھ گرم سردی، اور وہاں سے جا کے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ وہ کاغذ لے کے آئے، مہر لگوا کے لائے عدالت کی کہ یہ تو ذمہ دار قوم ہے۔ تو ایسا ایک مسئلہ آ گیا۔ میں مقصد روزے کی اہمیت کا بتا رہا ہوں کہ پورے روزے رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کی دعائیں اور ان کا وجود کتنا قیمتی تھا۔ آج گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، ایک قدم نہیں چلتے ہمارے، لیکن روزے نہیں رکھتے۔ سنا ہے کہ گھروں کے گھر خالی پڑے، ایک گھر میں کوئی ایک بھی روزہ رکھ لے تو بڑی بات۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ ان کو بچانے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، نہیں تو اللہ قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ پہلی قومیں مٹی نہیں ہیں اس وجہ سے۔ اور یہاں لوگ جو ہے، ہمارے گھر میں الحمدللہ 2-3 سال کا بچہ صرف وہ روزہ نہیں رکھتا، باقی ہمارا جو پوتا سعد ماجد کا بیٹا 14 سال کی عمر کا ہے، آج اسے پورے روزے ہیں، اسکول جاتا ہے، وہاں اس کی وہاں پی ٹی بھی ہوتی ہے، اس کو پریڈ کرائی جاتی ہے، پھر وہ آ کے کرکٹ کھیلتا ہے، پھر اور ایکٹیویٹیز ہیں۔ تعلیم اتنی سخت ہوتی ہے یہاں ہائی اسکول کی کہ اگر ہمارے پاکستان والے بچے اتنی محنت کر لیں، سارے CSS کلیئر کر لیں، اور وہ روزے کی حالت میں ہوتا، کبھی صبح اٹھ کے عرفت کو اٹھنا، 12 بجے رات کو ہم تراویح پڑھ کے آتے ہیں، 12 بجے 1 بجے سو کے بچہ 3 بجے پھر اٹھے جوانی کی حالت میں، تو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ ماں باپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، جن لوگوں کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے گھروں میں روزہ نہیں رکھا جاتا؟ بڑی دکھ کی بات ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں بھی، ساتھ کے علاقے میں بھی، اور بھی تمام، پتہ ہی کسی کو کوئی نہیں کہ ماہ رمضان ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اسی لیے تو وہاں تمہارے اللہ روزی کی کمی دے دیتا ہے، اناج کم ہوتے، ہم ہوتے تھے وہاں دودھ ختم نہیں ہوتے تھے، اناج ختم نہیں ہوتے تھے، اتنی برکتیں ہوتی تھیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ ہوتے تھے جس نے کا میں ذکر کر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی تو اپنی ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق جو حکم دے دی ہے، اس کے بعد وہ اللہ رب العزت حکم کو پلٹتے نہیں ہیں، اسی کو ہی دیکھتے ہیں، قوموں کو پلٹ دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلے قوم نوح سے کیا ہوا۔ قوم نوح سے عذاب شروع ہوا، پانی میں سب کو غرق کر دیا، بیٹا بھی ان کا، حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان تھا، کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا پہاڑ بھی آج نہیں بچیں گے۔ اب اس کو پہاڑوں سے پانی نے لے لیا، تو اب بتاؤ کتنا پانی ہوگا۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہمیں نائجیریا میں جا کے وہ پتھر دیکھے تھے بڑے بڑے، وہ جنگلوں میں پڑے تھے، وہ پتھر رول ہو کے وہاں پہنچے۔
اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. روزے رکھو، اللہ رب العزت تمہیں عبادت کرو، مسجدوں میں جاؤ، اللہ کی تعریف 100 تسبیحات استغفار کی پڑھو، 100 تسبیحات درود شریف کی پڑھو، تیسرے کلمے کی پڑھو، تاکہ تم سے مصیبتیں اور عذاب دور ہوں، افلاس دور ہو، بھوک ننگ ختم ہو، بیماریاں ختم. کتنی بیماری ہیں وہاں، بچوں سنتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی گھروں سے. تو یہی تو وجہ ہے کہ سب اللہ رب العزت کی طرح ناراضگی ہے ان گھروں میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی، ہم تو اپنی بات آپ لوگوں کو درد دل سے بتاتے ہیں، اور یہ بھی سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے کہ 10 آیات ہم نے پڑھی، ہم نے سمجھی، تو پھر ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک بھی بات پہنچائیں. تو آج جلدی جلدی انشاءاللہ 10 آیات پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی. اب تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، آج 100 آیات سے 110 تک پہنچیں گے. اور حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، اللہ کے خطاب ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خطاب. یا ایھا الذین ہادو، یہ یہودیوں کو خطاب ہو. یا ایھا المنافقون، یہ منافقوں کو. مختلف کیٹیگریز کو اللہ رب العزت جو ہے بیان دیتا ہے. اور جو مسلمانوں کے لیے ہوگا اس سے مسلمانوں کی بات، ناس کے لیے ہوگا، پوری انسانیت کے لیے، اس کے لیے اور ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت تم سے پہلی مخلوق بھی کرتی تھی. کیوں کرے اللہ کی عبادت؟ کیوں؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ بنو گے تو پھر قیامت کے دن تمہیں متقیوں لوگوں کو جو ہے ھدی للمتقین، ہدایت تو متقیوں کے لیے ہے. یہ بنو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریق من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، مت ان اہل کتاب کے کسی گروہ میں شامل ہونا. اہل کتاب کے گروہ کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودی ہیں، پہلے حضرت موسیٰ کی یہ امت تھی، نصارہ حضرت عیسیٰ کی امت تھی. سب کچھ صحیح ہوتا آیا، آخر میں آ کے انہوں نے جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کے ساتھ باقی سارے گناہ کرو، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک کر دو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. پھر للکافرین عذاب مہین، پھر کافروں کے لیے ہمیشہ سخت ترین عذاب ہے، ان کے لیے کوئی بچت نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، ان کے ساتھ شامل نہ ہونا. یعنی اب ایمان والوں کو یہ بات ہے. یہ اب ایسی آیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، جس نے پڑھی نہیں اس کو کیا پتہ. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ملو گے تو خطرہ ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ کافروں میں شامل کر دیں. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا دیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. ایک ایک لفظ اللہ کا، قرآن پاک کا موتی پروئے ہوئے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اینڈ فیکم رسولہ، اور تم میں رسول موجود ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت کیا کہا تھا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم تو دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تمہیں زندگی کس نے تھی؟ ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم
الیہ ترجعون، تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا اللہ، پھر اٹھائے گا. یہ اس پروسیس بتا رہے ہیں سارے اللہ. جب دنیا میں آئے تو موت سے زندگی ملی، ماں کے پیٹ میں آپ تھے، باہر نکلے، زندہ ہوئے، پھر موت آئی، پھر زندہ ہوں گے حساب کتاب کے لیے، پھر جنت دوزخ ملے گا. تو تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے، تم کیسے انکار کر سکتے؟ یہ اللہ رب العزت کا. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، تمہارے ہاں رسول بھی موجود ہیں اور تمہارے پاس قرآن پاک بھی موجود ہے، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی. ومن یعتصم باللہ، جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے اللہ رب العزت صراط مستقیم کی طرف لے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق کا تو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق کا تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا بھی تو موت آئے تو مسلمان ہونے کی موت بھی مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، مسلمان ہو کے مرو. تمام کام مسلمانوں کے کرو گے تو پھر مرو گے تو وہ مسلمان ہو کے مرو گے نا. جو زندگی میں کام ہی کافروں کے کرتے رہی اور مر گئے تو پھر ہوں گے تو کلمہ تو پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، لیکن اللہ کیا فیصلہ کرے گا یہ تو اللہ جانتے. لیکن تم اللہ کے حکموں کو مانو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مانے گا نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کتنی بڑی آیات اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دو. تمام انبیاء کی بات کو مانو، علماء کرام کی بات کو مانو، مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں کے امام کی بات مانو. تمام وہ جو حق بات کرتے ہیں، امام بھی اگر اللہ رب العزت کرے کہ پڑھے ہوئے ہوں، قرآن پڑھے ہوں، کسی مدرسے کے پڑھے ہوں، ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ جائیں اور وہاں امامت کرنی شروع کر دیں تو نعوذ باللہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اہتمام کریں کہ غلطی نہ ہو، اللہ کا دین صحیح طور پر پھیلائیں. اللہ کی نسبت سے جو بات کرے گا اور غلط کرے گا سب سے پہلے تو وہ پکڑا جائے گا. بات کرنی جو ہے اس میں بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں بات کر رہا ہوں نعوذ باللہ اور میں لمحے لمحے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کو غلط بات نہ ہو جائے، اللہ کو غلط، اللہ کا دل میں ڈر ہو تو تب کوئی بات. اور اگر بات ڈر جو بات اللہ نے کہی ہے وہ کرے تو وہ حق ہے، وہ تو کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا بات؟ اور پھر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور آپ کو اگر کسی کی بات کو غلط لگے اور وہ قرآن اور میری بات ہی ہو، اگر قرآن اور سنت سے متصادم ہو، قرآن اور سنت کے برخلاف ہو، تو اس کو چھوڑ دیں، بالکل اس کو نہیں ماننا. ماننی بات ہے قرآن پاک کی، جو قرآن پاک میں ہے. زبان سے غلطی بھی نکل سکتی ہے، جلدی میں انسان بات کرتا ہے، اور ہمیں وہ بات بے شک آگاہ کر دیں آپ کہ آپ نے یہ بات کی، اس کی تصحیح کر لیں. ہر آدمی کی غلط، انسان تو غلط ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو اللہ کی رسی کو، تھام لو اور اللہ کے ہو کے رہ جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی مت کرو. یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں نعوذ باللہ. حضور نبی کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے کوئی فرقے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، پھر اہل سنت والجماعت ایک ہی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت کا کہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ. یہ نعوذ باللہ بہت بڑی لمبی تاریخ ہے کہ جن لوگوں کو
علماء کرام میں سے جو بڑے علماء تھے ان کو ان لوگوں نے کافروں نے جو ہے تھا ترتیب دی. آج ایک پچھلے دنوں ایک بچی مسلمان ہوئی ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دی. وہ بتاتی ہے کہ میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی کہ میں جو ہے تربیت حاصل کروں اور جا کے میں قرآن پڑھنا میں نے شروع کیا، اور مجھے انہوں نے جو پڑھانے والے تھے اصل قرآن کی بجائے غلط قرآن پڑھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم نے مسلمان عورتوں کو جا کے یہ قرآن بتا کہ ان کو دین سے ہٹا دینا ہے. پورے اسلام کو کفر کی کئی لڑکیوں کو ایسی وہ تعلیم دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ہندوستان میں یہ تعلیم جو دی ہوئی ہے، جو فرقے بنے ہیں کہ روح قرآن نکال لو، جو اللہ نے قرآن پاک بزرگوں کی باتیں کرو، فقیروں کی باتیں کرو، فلاں ہو گیا فلاں ہو. اس کا کیا تعلق ہے اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی باتوں سے؟ تاکہ وہ قرآن کی طرف نہ آئیں. یہی تو ہو رہا ہے. اب آپ ملک میں دیکھیں، اب امام جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہے، کس سے سنا رہا ہے؟ میں ایک دفعہ سن رہا تھا پاکستان کے چینل سے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت امام عبد القادر جیلانی کے پاس وہ فرشتہ آیا جس نے پوچھا من دینوں کا، تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا تمہیں کیسے، تم مجھ سے پوچھتے ہو من دینوں کا؟ تم نے تو وہاں اللہ کے سامنے جو ہے وہاں جرت کی تھی اللہ سے پوچھنے کی کہ اے اللہ تو کیسے جو ہے بنا رہا ہے. وہ فرشتوں نے پوچھا تھا، اللہ نے جب کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ فرشتوں نے کہا تھا. تو وہ ہمارے امام نے قادر نے، امام قادر عبد القادر جیلانی ہمارے بھی بزرگ ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑ لیا فرشتوں نے اور کہا پہلے ہمیں یہ بتاؤ تو نے اللہ کو ایسے کیوں کہا تھا؟ فرشتوں کو کہنے لگے. اب ایک دوسرا مولوی تقریر کر رہا ہے، ہاتھ تمہاری ضرورت ہے اتنی، ہاتھ پکڑ کے ہمارا ہاتھ توڑ دے فرشتہ. یہ تو باتیں ہوتی. اللہ کے بندو صحیح بات کرو، لوگوں کو سمجھاؤ کچھ تاکہ وہ اللہ کے دین پر آئیں. ایسی باتیں کرو گے تو وہ الٹا متنفر ہوں گے اور جرم تمہیں ساری پے کرنا پڑے گا جو یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. آج بات پھر اور لمبی ہو جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کرو کہ تم دشمن تھے آپس میں. اذ کنتم اعداء فالف بینکم. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور بھائی بھائی کر دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اگر اللہ رب العزت ایسا نہ کرتے تو تم جہنم کے کناروں پہ پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے کناروں پہ پہنچ گئے تھے، اللہ نے تم لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہم لوگ بڑی آیات ہے. وَلَتَكُن مِّنكُمْ. ایک تم میں سے ایسا گروہ ہو، ایک گروہ تم میں، اللہ فرما رہے ہیں وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکی کی طرف بلائے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو اچھی باتیں کرے. ینہونا عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ خود فلاح یافتہ ہوں. جو ایسا کرے گا وہ تو فلاح پا جائے گا. تو آج میرا خیال ہے الحمدللہ جو آیات 4-5 پڑھی ہیں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوسری باتیں زیادہ ہو گئی. اللہ رب العزت، مقصد تو یہ ہے ایک بھی آیات پہ عمل آپ کر لیں آپ کے لیے وہ بھی بہتر ہے.
ہم تو زیادہ اس لیے پڑھاتے ہیں، قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، اور ایک ایک آیات معنی خیز ہے۔ حفاظ کرام کے اندر 6666 آیات۔ اب اللہ کرے کہ وہ ان کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ ہمارے حفاظ کرام جو پڑھے ہوئے ہیں صرف قرآن پاک عربی میں پڑھ کے تو پڑھ دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا کیا۔ ایک آیات الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں جو یہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کبھی کوئی رکا اس پر، تیزی سے آگے پڑھ۔ 3 باتیں اللہ کہہ گئے ہیں، سونے کی باتیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، الکتاب یہ وہ کتاب نہیں ہے جو دنیا کی کتابوں میں سے، ان میں سب کتابوں میں سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک، قرآن پاک اللہ کا کلام، لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں کرنا، ہر لفظ اللہ کی طرف سے اپرووڈ ہے، اللہ کی طرف کی مہر لگی ہوئی۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ 3 باتیں ایک آیات میں ہوئی ہیں، اگر یہ سمجھائیں آپ لوگوں کو تو کتنی بڑی بات ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ جو سن رہے ہیں کوشش کریں زیادہ سننے والے ہو جائیں، سبسکرائب کریں۔ رجوع اللہ، کوئی ہم نے کسی منفعت کے لیے نہیں بنایا، اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی اس کی وجہ سے بھی کوئی نیکی عطا فرما دینا۔ ہم نے تیری لوگوں کو کوشش کی کہ اس طرف آئیں، سنیں بات، تیری طرف جھکیں اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔